مجھے فرقت میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے، مجھے فرقت میں رہ کر لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذين في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ میری معزز ماں اور پیاری بہنوں، اس وقت ہمیں اللہ کی محبوبیت حاصل کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور اللہ کے ذکر میں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنا محاسبہ کرے، اپنے بارے میں سوچے کہ اللہ نے ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے۔ دیکھیے، اللہ نے جو اپنا قانون اور اپنا ضابطہ اور اپنا کلام ہم پر نازل فرمایا ہے، اللہ کے اپنے رسول پر نازل فرما کر ہم تک پہنچایا ہے، اس میں جس طرح مردوں کو خطاب کیا ہے اللہ نے، اسی طرح عورتوں کو خطاب کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ جس طرح مردوں کا مالک اور خالق ہے، اسی طرح عورتوں کا خالق اور مالک بھی وہی ہے۔ بحیثیت انسان کے قرآن کریم کے دنیا میں آنے سے پہلے عورتوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتیاں ہو رہی تھی، اور جس طرح سے انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور اسلام سے ہٹ کر دوسری قوموں میں آج بھی جس طرح ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، اللہ نے اپنی ان بندیوں سے پیار میں خطاب کیا ہے اور کہا ہے کہ اے نبی کی عورتوں، یا نساء نبی کہہ کر پکارا ہے اللہ نے۔ تو ہمارے لیے، ہمارے اعزاز کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ نے ہماری ان مستورات کا قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، اسے نبی کی بیویاں، نبی کی عورتیں، نبی سے تعلق رکھنے والی، ان پر ایمان لانے والی، وہ ساری امت کی قیامت تک آنے والی وہ عورتیں کہ جو آپ پر جانثار ہیں اور جنہوں نے آپ پر ایمان قبول کیا ہے اور آپ کی محبت میں وہ فنا رہتی ہیں، ان سب سے خطاب ہے یا نساء نبی، وہ سب نبی کی عورتیں ہیں، یعنی نبی کی بیٹیاں ہیں، نبی کی بیویاں ہیں، نبی کی مائیں ہیں۔ ظاہر ہے وہ تو اپنے ہی لیے بیویاں تو امہات المومنین، ظاہر ساری دنیا کی مائیں تھی، وہ انتقال ہو گیا، اب قیامت تک آنے والی جتنی عورتیں ہیں وہ سب نبی کی بیٹیاں ہیں۔ تو قرآن میں عورتوں سے خطاب کر کے یہ عزت بخشی اللہ نے عورتوں کو کہ کسی مذہبی کتاب میں عورت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، نہ توریت میں کوئی ذکر ہے عورت کا، نہ انجیل میں کوئی ذکر ہے عورت کا، نہ دنیا کی دوسری کتابیں جن میں وید اور شاستر اور جتنی کتابیں ان میں بھی عورتوں کا ایسی عزت کے ساتھ تذکرہ نہیں ہے جیسا قرآن کریم میں تذکرہ ہے۔ ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ کریم رب جس نے محض اپنے فضل سے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اس نے اپنے کلام میں ہمیں ہمارا ذکر کر کے ہمیں عزت بخشی ہے، اور پھر یوں کہا ہے، ایک طرح سے ہمارے اندر کے ایمان کو جگانے کے لیے کہا ہے کہ میری وہ بندیوں، میری محبوب بندیوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، بلکہ تمہیں ہم نے خاص مقام، خاص عہدہ، خاص عزت عطا فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لستن کأحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح عورت نہیں ہو، بلکہ تمہیں تمہارے دل کو، تمہارے دماغ کو، تمہارے مال کو، تمہاری دولت کو، تمہاری عزت کو، ہر ایک کو ہم نے ان سے جدا کر دیا ہے۔ ظاہر ہے اس کائنات میں عورت کو کہیں عزت نہیں ہے سوائے ایمان کے، سوائے اسلام کے۔ اسلام میں، مسلمانی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہی عزت دی ہے اللہ نے۔ کتنا بڑا فضل ہے اس میرے کریم رب کا کہ میری ماں اور بہنوں کو ایسے خاندانوں سے جوڑا ہے کہ جو مسلمان ہیں، اور پھر ایسے خاندانوں سے جو میں پیدا کیا ہے جو مسلمان تھے، اور پھر اس ایمان کے سائے رحمت میں اللہ نے ہمیں پروان چڑھایا۔ ورنہ تو آج دنیا کا حال آپ دیکھ رہی ہیں کہ عورتوں کی عزتوں کے ساتھ کس طرح کھلواڑ ہو رہی ہے، ان کی زندگی کس طرح تباہ اور برباد کی جا رہی ہے آزادی کے نام پر، کہ بھئی جس طرح مرد آزاد ہیں ایسے عورتیں بھی آزاد ہیں۔ ظاہر ہے کہ آدمی اپنے جسم کے ہر حصے کو آزاد نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ وہ عورتوں کو آزادی دے جائے۔ اسلام سے زیادہ آزادی کائنات میں ہے ہی نہیں کہیں، سب سے زیادہ آزادی ہے مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی، لیکن آزادی کا دائرہ ہے۔
عورت کے لیے اگر بے پردگی کی آزادی دی جائے گی تو وہ آزادی نہیں ہے، بلکہ اس کے گلے میں بے شرمی اور بے حیائی کا توق ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے اس سے ہمیں روکا ہے، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم پرہیزگار بننا چاہتی ہو، تم ہماری محبوب بننا چاہتی ہو، اور تم ہمارے پاس محبوب بن کر آنا چاہتی ہو، تم ہمارے مہمان خانے یعنی جنت کے لائق بننا چاہتی ہو، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان تمام برائیوں سے توبہ کریں، ان تمام برائیوں سے بچیں کہ جو تمہاری عزت اور آبرو کو نقصان پہنچانے والی ہے. اور عورت کے لیے عزت اور آبرو کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز ہے بے پردگی. اس کا اندازہ میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، اس کا اندازہ قرآن کریم کی اس ترتیب سے ہوتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے یا لسان نبی کہہ کر ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول ارشاد فرمایا کہ اپنی بات کو لوگوں کے سامنے زبان کے ذریعے سے اس طرح نہ رکھیں کہ جس سے لوگوں کے سننے والوں کے دماغ میں لالچ پیدا ہو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض. ایسے لوگوں کے سامنے اپنی بات بھی نہ سنائے، اپنی زبان سے کوئی بات بھی نہ نکالے، اپنی آواز بھی ان تک نہ جانے دیں کہ جن کے دل میں بیماریاں ہیں. اس لیے کہ جن لوگوں کے دماغ میں اور دل میں بیماریاں ہیں وہ لالچ کریں گے برائی کا اور گندگی کا لالچ کریں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. ایسا کریم رب ہے کہ ایسا اصول بتا دیا ہے ہمیں کہ ساری زندگی اس پر عمل کریں گے تو عزتیں ہمارے سایہ کریں گی عزتیں، اور ہم عزت تقسیم کرنے والے ہوں گے، اور ایسی عزت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس عزت کے سائے میں ہمارا ایمان بڑھتا چلا جائے گا. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. اگر کسی سے بات بھی کرنا ہے تو معروف طریقے سے باتیں کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں اگر اکیلی عورت ہے اور باہر سے کوئی آواز دے رہا ہے تو اسے بہت نرمی کے ساتھ اس کا جواب نہ دے کہ آئیے تشریف لائیے پانی پیجیے اور بیٹھیے وہ آ جائیں گے، بلکہ اس سے سختی سے کہیے کہ یہاں نہیں ہے، وہ بعد میں آگے ملیے. اگر اس طرح کہیں گے تو وہ ضرور شکایت کرے گا کہ بھائی، بعد میں شکایت کرے گا کہ بھائی تمہارے گھر میں تمہاری اماں ہے، تمہاری بیوی بہت بد مزاج ہے. کرے تو کرے، لیکن اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس طرح جواب دیں آنے والے کو تاکہ اسے کسی طرح کا بھی کوئی لالچ ہماری زندگی سے، ہماری عزت سے کھلواڑ کرنے کا کوئی موقع اسے نہ ملے. تو میں یہ بات اس پس منظر میں کہنا چاہتا تھا میری ماں اور بہنوں کہ اللہ نے عورتوں کا ذکر کیا ہے قرآن میں باقاعدہ، اور ہماری عورتوں کی عزت افزائی کے لیے یہ بات کافی ہے. اور ہر وقت سب ڈھونڈتے رہے اس بات پر کہ کیسا کریم اللہ ہے کہ اس اللہ نے قرآن کریم میں ہمارا ذکر کیا ہے، اسے ہر وقت یاد رکھیں کہ جس نے ہمارا ذکر کیا ہے ہم بھی اسے ہر وقت یاد رکھیں، جس نے اس کلام میں کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے اور اللہ ہمیشہ سے ہے، تو اللہ کی صفت بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. قرآن اللہ بھی ہمیشہ رہے گا اور قرآن بھی ہمیشہ رہے گا. تو ایسے کلام میں ہمارا تذکرہ کیا ہے، ہمیں اس نے نصیحت و وصیت کی ہے، تو ہمیں اس پر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اپنے ایمان کو بڑھانے کی 100% فکر اور کوشش کرنا چاہیے اور لو لگانا چاہیے اس سے کہ اللہ کی محبت ہمیں کس طرح زیادہ سے زیادہ حاصل ہو. میری ماں اور بہنوں، اگر اللہ کی محبت میں ڈوب کر ہم دنیا سے چلے گئے تو جانا تو ہے ہی سب کو. اللہ کی محبت میں ڈوب کر اگر چلے گئے تو 100% اللہ راضی ہو جائیں گے، اللہ ہمیں اپنے مہمان خانے میں بٹھائیں گے، اللہ ہم سے وہاں بھی راضی ہوں گے، اللہ ہمیں دیدار عطا فرمائیں گے. اور اگر اللہ کی محبت سے ہم محروم ہو گئے تو یہ سب سے بڑی محرومی ہوگی. دولت تو اللہ نے دے ہی رکھی ہے، روزگار کے مطابق اللہ سب کچھ دے ہی رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی محبت حاصل کریں، اور اللہ کی محبت حاصل اس وقت ہوگی جب ہم اللہ کے احسانات کو بار بار یاد کریں اور اللہ کے انعامات کا تذکرہ کریں گھر میں. ماشاءاللہ یہ گھر تو اللہ کے فخر ہے، اور ہمارے جو بھائی ہیں اور ہمارے جو والد ہیں اللہ کا شکر ہے، چچا ہیں، وہ سب اس لائق ہیں کہ انہیں ہر وقت دین والوں کے، دینداروں کے اور دین کے کام میں لگے رہتے ہیں. اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہماری اماں بھی یہاں باقاعدہ دعوت کے کام میں برابر لگی رہتی ہیں. میں ان سے دعا کی درخواست کروں گا کہ اپنا بچہ جیسے آپ یونس کو اور دوسرے بچوں کو اپنا بچہ سمجھتے ہیں، مجھے بھی اپنا بچہ سمجھ کر میرے لیے دعا کریں. میں سفر میں ہوں، میں بھی آپ کے لیے دعا کرنے کا وعدہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی تازگی عطا فرمائے اور ایمان کا نور عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے اور ایمان کو کمزور کرنے والی چیزوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے.